انگیز نمونہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار مدینے کے اسراف میں نکلے کہ اطراف کسی میں، مدینے کے اطراف میں اطراف نکلے، بولتے ہیں آگے اگل بغل سراؤنڈنگ، اس کو آگے پیچھے مدینے کے جگہ جو آس پاس کی جو جگہ ہے، ٹھیک ہے. مدینے کے اطراف میں نکلے کہ کسی معذور اپاہج آدمی کا پتہ لگاؤ، اور معذور مطلب جو شخص جو ہے کسی عذر میں شکار ہو، کوئی پریشان ہو. اپاہج بولتے ہیں ہینڈی کیپ کو. تو اس طرح کے کسی شخص کی تلاش میں نکلے تاکہ کیا کر سکے، ان کی خدمت کر سکے، ان کو جو ہے فائدہ پہنچا سکے. چھپ کر اس کی خدمت کیا کریں سر، کیا کروں، کیا یعنی کروں؟ میں جاؤں اور اس کی خدمت کروں. آخران کو ایک بیمار آخر ان کو ایک بیمار بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا جو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی. سر یہ کیا؟ نابینا مطلب زید نابینا مطلب سر عورت. میں نے زید سے پوچھا تھا، کس نے بولا؟ سر زید نہیں بولا. ہاں نہیں، مریم نے بولا ہے. کس نے بولا پرویز؟ سر مریم نے. ہاں تو پھر آگے کے مت بولا کرو جب پتہ نہ ہو تو ٹھیک ہے. اندھی. چلو آگے. چھپ کر نہیں، نابینا تھی اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. انہوں نے دل میں طے کیا کہ کل سے اس بوڑھی کی خدمت کروں گا. ہاں تو انہوں نے فیصلہ کیا، طے کرنا تھا، فیصلہ کرنا، دل میں سوچنا کہ اب جو ہے میں اس بوڑھی خاتون کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے. چنانچہ بک میں دیکھو، اگلے اینا بک میں دیکھو. سر یس مریم. سر میرا ایک کوشچن ہے. ہاں بولیے. سر ہمیشہ لیڈیز کے لیے خاتون کو کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ خاتون کا ورڈ لیڈیز کے لیے یوز ہوتا ہے، اردو ورڈ میں یوز ہوتا ہے خاتون کا ورڈ. اب میں آپ سے کہوں کہ انگلش میں وومن کیوں کہا جاتا ہے عورت کو، تو آپ کیا کہیں گی؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ سر تو مطلب جیسے وومن انگلش میں یوز ہوتا ہے لیڈیز کے لیے، سر ویسے ہی اردو میں خاتون یوز ہوتا ہے. ہاں اردو میں خاتون بھی یوز ہوتا ہے، اردو میں جو ہے عورت بھی یوز ہوتا ہے، اور اردو میں جو ہے آپ کا ایک اور مستورات بھی یوز ہوتا ہے. یہ سارے ورڈز جو ہے اردو میں خاتون کے لیے بولے جاتے ہیں، مطلب وومن کے لیے بولے جاتے ہیں. تو اس میں آپ کیوں نہیں کر سکتی نا. اب میں کہوں لوٹے کو لوٹا کیوں کہتے ہیں، مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں، کمرے کو کمرہ کیوں کہتے ہیں، تو پھر یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا نا. چلیے سمجھ میں آ گیا مریم؟ یس سر. چلو پرویز ایک پوچھ لیا دن کریے، فجر کچھ بھی ڈاؤٹ ہو، کیسا بھی سوال ہو، الٹا پلٹا سوال ہو، سیدھا سوال ہو، ضرور پوچھ لیا کریے. دماغ سے کنفیوژن دور ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے سر. اگلے دن فجر پڑتے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رات کے گندے کپڑے دھلے ہوئے اس کے چہرے پر پیلے اس کے چھپر پر پھیلے ہوئے ہیں. اس کے چھپر پر پھیلے ہوئے ہیں. جھاڑو لگی ہوئی ہے. پانی کے گھڑے بھی بھرے ہوئے رکھے ہیں. انہیں حیرت ہوئی کہ مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. یہ اتنا سر کیا یہ اتنے سویرے کون سب کام کر گیا. اگلے دن اور سویرے لگے تو اس دن بھی لگے نہیں، اور سویرے گئے تو اس دن بھی وہ سارے کام پہلے سے کیے ہوئے ملے. وہ بہت حیران ہوئے
کہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا مطلب معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کون آنکھیں صاف کر جاتا ہے اتنے سویرے؟ یعنی میں نے تو سنا تھا ان کا کوئی دیکھنے کرنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، ندا کیمرہ اوپن کر لو، لیکن آخر کرتا کون ہے جو اتنا سویرے صبح صبح جو ہے فجر سے بعد گئے تب بھی نہیں ملا، اور سویرے گئے تب بھی جو ہے نہیں ملا، تو کون اتنے صفائی کر کے چلا جاتا ہے؟ چلو تیسرے دن فجر کی اذان کے وقت ایک منٹ، گئے انابیہ کچھ تو پوچھ رہی ہے، کچھ بتا رہی ہیں؟ سر چھپر چھت کو کہتے ہیں. چھپر چھت کو کہتے ہیں. چھت یعنی کوئی بھی اوپری جگہ جو ہو. کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے دماغ میں؟ نو سر. نہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو بتا سکتے ہیں آپ کہ ابھی تو کہا تھا کہ جھوپڑی میں رہتی تھی، اب یہ چھپڑ اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو بولا کرو نا، ایسے کیسے ہوگا؟ تو جھوپڑی کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانے زمانے میں جو وہاں کھجوروں کے پیڑ ہوا کرتے تھے، ان کھجوروں کی بڑی بڑی پتیاں دیکھی ہیں کھجوروں کی، تو ان سے گھر بنائے جاتے تھے، مسجد بھی بنائی جاتی تھی ان سے. تو اس کے اوپر اگر آپ کپڑا ڈال دیں گے تو وہ گندا نہیں ہوتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے. تو اس جو ہے جھوپڑی کے چھت پہ، اگر آپ نے کبھی ریئل جھوپڑی دیکھی ہو تو آپ دیکھیں گے اس جھوپڑی کے اوپر چادر، کپڑا سب ڈالا جاتا ہے، سب ڈال کے رکھتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو، یا ہمارے پاس سامنے کچھ ہیں جھوپڑیاں تو دیکھا ہے، تو اسی کو چھپڑ وہ نہیں کہ زینہ لگا ہے اور چھت پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد ارگنی لٹکی ہوئی ہے اور پن لگا کے لٹکا کے آ رہے، وہ والا چھپڑ نہیں ہے. چھپڑ مطلب چھت، یعنی اسی جھوپڑی کی جو چھت تھی، جو اس کا جو اوپر کا حصہ تھا، اس کے اوپر ڈال دیا. سمجھ میں آ گیا؟ اب یس سر. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کسی کے دماغ میں آیا کیوں نہیں یہ سوال. پوچھ لیا کرو جو سوال آئے. چلیے کنٹینیو پرویز. تیسرے دن فجر کی اذان کے وقت گئے تو ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کی جھوپڑی سے نکل کر آتے ہوئے ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر، ہم نے جب بھی کسی اعلیٰ درجے کی نیکی کوٹا کا اس میں آپ کو ہمیشہ اپنے کیا سر؟ تاکنا کہتے ہیں دیکھنا، غور سے دیکھنا کسی چیز کو. تاکہ اس میں آپ کو ہمیشہ اپنے سے آگے پایا. وجہ رہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. کیا مطلب ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین؟ کوئی بتائے سر؟ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو بتانے کے لیے مینس جسٹ لائک بادشاہ، تو وہ تو وہ خلیفہ ہوا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے قائد، رہبر، لیڈر تھے اس وقت جو ہے. یعنی مسلمانوں کی حکومت انہی کے ہاتھ میں تھی، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ اس زمانے کے پرائم منسٹر تھے. اور اس زمانے کی بات ہے جب یہ انہوں نے کیا. تو اس واقعے سے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا. ایک آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح صحابہ کرام نیکی کے کام کرنے کی طرف دوڑا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور اسے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نیکی کو کس قدر جو ہے وہ چپکے سے کیا کرتے تھے. بالمقابل آج آپ دیکھیں گے تو کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کا 10 جگہ اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. لیکن پرانے زمانے میں صحابہ کرام کے دور میں نیکی کس قدر، رات میں، کیونکہ دن میں بھی تو جا کے دھو سکتے تھے، کیوں رات میں جا کے کر رہے تھے؟ ارے کپڑا ہی تو دھونا ہے سر، کیونکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، شو آف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے فرمان احمد اور ندا کیمرہ اوپن کر لو تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتہ چلتی ہے. اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی عمر بن خطاب نے، لیکن ہمیشہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب پیچھے رہ جاتے تھے، اور پیچھے رہنے کے باوجود اتنا کام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن مانگا لوگوں سے، تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آج تو میں حضرت ابوبکر کو ہرا دوں گا. کس چیز میں ہرا دوں گا؟ سر ڈونیشن.
نیکی کے کام میں، تو وہ اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا لائے اور سوچا کہ آج تو سب سے زیادہ میرا ہوگا، اور جب آئے تو پتا کیا چلا کہ حضرت حضرت ابوبکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سامان لے کر کے اپنے آ گئے۔ تو اس موقع سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ابوبکر تمہیں ہم اس چیز میں ہرا نہیں سکتے، تو ہمارے جو مسابقہ ہونا چاہیے، جو ہمارا کمپٹیشن ہونا چاہیے ایک دوسرے سے، وہ ہمارا نیکی میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ہم نیکی میں آگے بڑھ سکیں۔ بھائی بہن میں آپس میں کمپٹیشن ہو کہ والدین کی خدمت کون زیادہ کر سکتا ہے، یا جو ہے کلاس میٹس میں آپس میں خدمت ہو، کمپٹیشن ہو کہ لوگوں کی خدمت کون زیادہ کر سکتا ہے، یا پڑوسیوں میں زیادہ کمپٹیشن ہو کہ اگر کسی کے یہاں کوئی پریشانی آئی ہے تو کون پہلے اس کے یہاں کھانا پہنچا سکتا ہے، یا کون پہلے اس کی زیادہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ کمپٹیشن ہمارے سماج میں، آپ سوچیے ایسا سوسائٹی اگر ہماری پیدا ہو جائے، ذرا اپنا نام ڈال لو، اٹینڈنس ورنہ نہیں لگ پائے گی، تو اگر یہ سوسائٹی ہمارے یہاں بن جائے کہ نیکی کی طرف جو ہے لوگ لپکیں، تو پھر کتنی بہترین سوسائٹی ہوگی۔ یہی وہ سوسائٹی تھی جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، یہی وہ سوسائٹی تھی جس کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلا، یہی وہ سوسائٹی تھی جس کو دیکھ کر کے لوگ للچائے کہ یہ تو بہت بہترین سوسائٹی ہے، یہاں تو لوگ دنیاوی مال و دولت کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف لپکتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے اور کسی کو اس واقعے سے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو، ایڈ کرنا چاہ رہا ہو تو ایڈ کر سکتا ہے، ورنہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے نا ابھی آگے بڑھیے۔ تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اب ہمارے لیے عیادت کے کچھ آداب جو ہم پڑھ چکے ہیں دوبارہ ریوائز کریں گے۔ یہ آداب خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ عیادت تو کر رہے ہیں لیکن صحیح عیادت آپ کی ہونی چاہیے۔ پتہ لگا بیمار کے آپ گئے اور 2 گھنٹہ آپ بیٹھے رہ گئے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سکون دلاتے آپ نے اس کو اور پریشان کر دیا۔ آپ بیمار کی عیادت کرنے گئے، وہاں بیٹھ کے آپ چائے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، چائے مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، اور جو ہے اس کو اور پریشان کر رہے ہیں۔ یا آپ عیادت کرنے گئے، اس کو جو ہے ضرورت تھی پیسوں کی، آپ نے اس سے آپ کر سکتے تھے مدد اور آپ نے مدد نہیں کی۔ تو یہ سارے کچھ آداب ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے تاکہ کوئی چیز آپ صحیح انداز سے کر سکیں۔ چلیے اوکے سر۔ عادت کے آداب۔ عادت کے سلسلے میں درج ذیل آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کی عادت کو جاننا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی، مالدار ہو یا غریب، مسلم ہو یا کافر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے، پھر ان سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے کہا ابو القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا کہا مانو۔ چنانچہ وہ لڑکا مشرف بے اسلام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو اسلام کے ذریعے جہنم سے نجات دی۔ بہت ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کی عیادت کو جانا چاہیے، خواہ رشتہ دار ہو یا اجنبی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو اس کی بھی عیادت کرنا، کوئی پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے اس کے یہاں بھی جانا چاہیے، مالدار ہو یا غریب۔ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے سودا کرتے ہیں کہ وہ میرے یہاں آتا ہے اس لیے میں اس کے یہاں جاؤں گا، یا وہ اس سے میرے فائدے مطلوب ہیں تو میں وہاں جاؤں گا، یہ مالدار ہے تو میں اس کے یہاں جاؤں گا، یا غریب کے یہاں کیا جاؤں۔ تو یہ بہت فرق کیا جاتا ہے، ہم لوگ خود بھی ان چیزوں میں شکار ہوتے ہیں، چاہے نہ چاہے ہم لوگ بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داروں میں جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو کم اہمیت دی جاتی ہے، جو امیر رشتہ دار ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ سب ہم لوگوں کی سوسائٹی کا ایک جو ہے کڑوا سچ ہے جو ہم اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، جس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، جس کو ہمیں اپنے آپ کو چینج کر کے سوسائٹی کو بدلنا ہے۔ تو یہ جو ہے مالدار ہو یا غریب، مسلم ہو یا کافر۔ کافر بھی اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے، کوئی جاننے والا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس عیادت کو جائیں، اور یہ بہت بہترین موقع ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کا۔ آپ ایک بات سمجھ کے رکھیے کہ کوئی کافر جو ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام کو قرآن سے نہیں پڑھتا ہے، وہ اسلام کو حدیث دیکھ کر کے نہیں پڑھتا ہے، وہ اسلام کو پڑھتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ جیسا آپ رہیں گے اس کو لگتا ہے کہ اسلام ویسے ہی ہے۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ اسلام یہی ان کو حکم دیتا ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے مسلمان جو کر رہا ہے یہی اسلام ہے اصل۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر و بیشتر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اسلام ان کو اس کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو مسلم ہو یا کافر، کافر بھی اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے آپ کو عیادت کے لیے جانے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا وہ مسلم یا مومن بھائی نہیں ہے تو ہم
کیوں جائیں؟ اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے وسلم کا نوکر تھا. اسے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کسی غیر مسلم کو اپنے یہاں کام پہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں سر رکھا جا سکتا ہے، آرام سے رکھا جا سکتا ہے. خدمت سے اپنی خدمت کروانے کے آپ سے اس کو رکھا تھا. جب وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے اور پھر اس سے فرمایا. بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا لڑکا. یہودی بولتے ہیں یا جوز کو بولتے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس وقت یہودی جو ہے پوری دنیا کے اندر صرف کچھ پرسنٹ ہے، لیکن سارا بینکنگ نظام ان کے ہاتھ میں ہے، سارا جو ہے ویپنس ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہے، ساری انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ان کے ہاتھ میں ہے. اسرائیل جو ملک ہے ایک ملک ہے چھوٹا سا، اس کو انہوں نے قبضہ کر کے جو بنایا ہے صرف اس پہ قابض ہے. تو سب سے بڑا اسلام کے دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کے گھر پہ اس کے بیمار کی عادت کرنے گئے ان ساری چیزوں کے باوجود. اور کیونکہ وہ بہت بیمار تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، یعنی اسلام ایکسپٹ کر لو، اسلام کو مان لو. تو لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، خاندانی جو مسئلہ ہوتا ہے. تو اپنے باپ کی طرف دیکھا، علم بک میں دیکھو، اور جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کیا کہا مانو. ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا. کیوں کہا جاتا تھا ابو القاسم کو، بتا سکتا ہے؟ سر کیونکہ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیونکہ قاسم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، اور ابو بولا جاتا ہے والد کو، تو ان کی کنیت جو پڑی، ٹائٹل جو پڑا، ابو القاسم پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے تھے، بہت جلدی انتقال بھی ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو ان کے والد نے کہا. تو چنانچہ وہ لڑکا مشرف با اسلام ہو گیا، یعنی اسلام اس نے ایکسپٹ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو اسلام کے ذریعے جہنم کے نجات سے نجات دی. تو گویا کہ اسلام جو وہ لڑکا لایا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. جیسا کہ ہم کچھ بھی نیک کام کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کمال کی چیز ہے اور ہم نے یہ بڑا کام کیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت نہیں تھی. چلو اینا آگے پڑھو. عیادت کی آداب. عیادت کے اصل میں کہاں سو رہی ہو تم؟ پہلا پوائنٹ ہو چکا ہے. اتنی دیر سے جو میں بھاشن دے رہا تھا وہ پہلے پوائنٹ کا ہی تو دے رہا تھا. سیکنڈ پوائنٹ پڑھو. بیمار کو تسلی دینے جائیں اور تشریف کی کلمات کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کا غم دور کرو، اس لیے کہ تمہاری تسلی دکھانے ہوئے کو ٹالا نہیں سکتا، مگر مریض کا دل ضرور خوش ہوتا ہے. گھر والوں سے بھی بیمار کی حالت واقفات معلوم کرنا چاہیے تاکہ انہیں تسلی ہو اور بیمار کی صحت. چلو رک جاؤ. ہاں کیا کہہ رہا ہو پرویز؟ سر ابن ماجی ترمذی کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ جہاں بھی بریکٹ کے اندر آپ کو بیچ میں دیتے ہیں وہ کیا رہتا ہے نابیہ؟
سر وہ حدیثوں کی کتاب کے نام حدیثوں کی آپ کو کتابیں رہتی ہے، اس کا حوالہ رہتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو، اس حدیث کو دیکھنا چاہیں تو ابن ماجہ نام کی ایک کتاب ہے حدیث کی، ترمذی نام کی ایک کتاب ہے حدیث کی، بخاری نام کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں جا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ وہ مل جائے گا. کہیں کہیں قرآن کا حوالہ دیا رہتا ہے کہ قرآن میں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا، کہیں کہیں حدیث کا حوالہ دیا تو ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، بخاری، مسلم، یہ سب جو ہے کتابوں کا نام ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، ان کا حوالہ دیا رہتا ہے کہ اگر اس حدیث کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ خود بھی جا کے ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ بیمار کو تسلی دینا چاہیے، یعنی بیمار کو سکون دلانا چاہیے اور ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے جو ہے اس کو تسلی حاصل ہو. کہہ رہے ہیں کہ بیمار کو تسلی اور تشفی کے کلمات، تشفی مطلب شفا کے کلمات، اللہ تمہیں شفا عطا کرے، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اس طرح کے کلمات کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کا غم دور کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی گھبراہٹ کو اور بڑھا دیں. گھبراہٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم لوگ اس کی؟ سر اس کی بیماری کی کوئی وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو بیماری ہوئی تھی اور پھر وہ رہے نہیں دنیا میں، ہاں، اس کی بیماری کو آپ جو ہے سنگین بتا کر کے اس کو جو ہے آپ بیمار کو اور پریشان کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ سنگین بیماری ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو جو ہے سنگین نہ بتائیں اور اچھی اچھی باتیں کریں وہاں بیٹھ کر کے. اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے گا، اور ان کو ہوا تھا ان کو بھی ٹھیک ہو گیا، اور یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. یہ اس طرح کے کلمات ان کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو تمہاری تسلی لکھے ہوئے کو ٹال نہیں سکتی، مگر مریض کا دل ضرور خوش ہوتا ہے. یعنی اگر تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو ٹال نہیں سکتی تمہاری تسلی، لیکن اس سے جو ہے مریض خوش ہو سکتا ہے، مریض کو جو ہے تسلی مل سکتی ہے. ابن ماجہ. گھر والوں سے بھی بیمار کی حالت و کیفیت معلوم کرنا چاہیے تاکہ انہیں تسلی اور بیماری کی صحیح پوزیشن کا علم ہو سکے. ٹھیک ہے. سہولت پسندی کی وجہ سے یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. چلو پڑھو زید یہاں سے. سر دوسرا ہی پوائنٹ دوبارہ پڑھنا ہے. ہاں، دوسرا پوائنٹ کا نیچے والا پیٹ، تھرڈ. دوسرے پوائنٹ کا دوسرا پیراگراف. سہولت پسند کی وجہ سے یہ جہان پڑ رہا ہے کہ رجحان محتاج جانوں اور اسپتالوں کو حوالے کر لے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ ڈیوٹی کے طور پر کسی موجود اور بیمار کی خدمت کرنے اور انسانی ہاں بولیے. سر میں 2 منٹ پوچھ جوائن کرو، میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے. کریے جلدی کریے. چلو پڑھو. دین سمجھتے ہوئے عیادت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عیادت کی صورت میں بیمار کو جراحت اور تسلی ملتی ہے، وہ ڈیوٹی سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے عیادت کے فطری طریقے کو ہی اپنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ عیادت کے لیے لوگ اکثر کیا کرنے لگے آج کل کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں گے یا محتاج خانوں میں ایڈمٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو فری ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا اور ہم جو ہے پورا پیسہ اس کے لیے دے رہے ہیں، تو ہم اس کے علاوہ جو ہے ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے. ایک خود انسان کے گھر والوں کی اس کی جو ہے عیادت کرنا اور ایک ڈیوٹی کے طور پر ایک نرس کا ایک جو ہے اس کے علاوہ کے لوگوں کا عیادت کرنا، دونوں کے درمیان جو ہے فرق پایا جاتا ہے. تو یہ کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو ہاسپٹل میں ایسی جگہوں پہ ایڈمٹ کروا کر کے اپنے آپ کو جو ہے آزاد سمجھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ضرورت پڑنے پر آپ ایڈمٹ کروائیں، لیکن بلا ضرورت جو ہے آپ اگر خدمت کر سکتے ہیں تو آپ کو خود اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چلو ندا، نیٹ ورک تمہارا آ رہا ہو تو آگے پڑھو. زیادہ پڑھو. بیمار کے بدن پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دائنا ہاتھ پھیرتے اور
اور آپ فرماتے ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی بیمار مسلمان کی عیادت کرتا ہے اور 7 مرتبہ یہ کہتا ہے اسأل اللہ عظیم رب العرش العظیم ان یشفیک میں اللہ بزرگ و برتر بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے اگر اس کا آخری وقت نہ آ گیا ہو. ٹھیک ہے. تو جو ہے بیمار کے بارے میں عیادت کے تعلق سے تیسری بات بتا رہے ہیں کہ بیمار کے بدن پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی آپ کو ایک دعا بھی سکھائی ہے, جو دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے, یاد کر لیجئے گا, میں سنوں گا نیکسٹ کلاس میں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کسی بھی بیمار کے جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھے, اس کو جو ہے 7 بار پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے دیا ہے. تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے, اگر اس کا جو ہے آخری وقت نہ آیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. یاد ہو جائے گی, دعا مشکل تو نہیں ہے زیادہ پرویز؟ سر یاد ہو جائے گی. اینا کب تک یاد ہو جائے گی؟ کب تک یاد ہو جائے گا اینا؟ جلدی بولو, کب تک یاد ہو جائے گی؟ کل. چلیے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یاد کر لیجئے گا اس کو, دعا کو, چھوٹی سی دعا ہے, اور کل سنا دیجئے گا. چلیے آگے. اس کے بعد 4th پوائنٹ, عیادت کے وقت بیمار کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے, جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بات بتایا کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے الا یہ کہ اس کے قیام سے بیمار کو فائدہ کے پہنچنے کی امید ہو. زیادہ قیام کی صورت میں اہل خانہ کو زحمت ہوتی ہے کہ وہ بیمار کی خدمت کرے یا آنے والوں کی خاطرداری کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیادت کے وقت بیمار کے پاس کم بیٹھنا, ہنگامہ نہ کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں بیٹھا کرتے تھے, اور وہاں پہ شور شرابہ کرنا, ہنگامہ کرنا بھی یہ سنت کے خلاف ہے. خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور جو ہے تھوڑی دیر بیٹھیں, اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں. زید کیمرہ اوپن کر لو. اور عیادت کے وقت بیمار کے پاس کم بیٹھنا, ہنگامہ نہ کرنا سنت ہے. وہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں جبکہ صحابہ میں ہنگامہ ہوا, اختلاف بپا ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا, انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے, اور بڑا لمبا سا واقعہ ہے, یہاں پہ مختصر ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ مجھے قلم کاغذ دو اور میں تمہارے لیے کچھ نصیحتیں لکھ دوں گا. تو لوگوں میں آپس میں شور و شرابہ ہونے لگا, اختلاف ہونے لگا. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, بہت زیادہ بیمار ہیں, لکھنے کی حالت میں نہیں ہیں, اس لیے ان کو قلم کاغذ نہیں دیا جانا چاہیے. اور بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کو دیا جانا چاہیے. دونوں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, محبت اور آپ کی عزت کے لیے ہی کہہ رہے تھے. اس کی وجہ سے تھوڑا شور شرابہ ہو گیا. جب زیادہ شور بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا کہ چلے جائیے, آپ لوگ یہاں سے باہر چلے جائیے. تو سب کو وہاں سے نکال دیا. تو جو مریض ہو علمہ, اس کے پاس زیادہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے, شانتی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جس میں عیادت کرنے والا جلد اٹھ کھڑا ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے بیٹھنے سے بیمار کو تسلی مل رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے, آپ کے بیٹھنے سے جو ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بیمار کو فائدہ ہے, تو آپ بیٹھیں, ورنہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں. ورنہ ظاہری طور پر تو بیمار خود سے تو کہے گا نہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیے یہاں سے ہمارے پاس سے. تو ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ انسان کو جو ہے کب اس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو 5واں پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ بیمار سے اپنے لیے دعا کرانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے, کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. تو آپ بیمار سے اپنے لیے بھی ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے, آپ اس کے لیے دعا کریں, اور اس سے آپ ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے.
تو یہ سارے وہ 5 آداب ہیں جو آپ کو شارٹ میں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں بیمار کے سلسلے میں سب سے نمبر پہلے یہ بتایا کہ سب کی عیادت کرنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، رشتہ دار ہو، مسلم ہو، کافر ہو۔ اس کے بعد دوسرا یہ بتایا کہ بیمار کو ہمیشہ تسلی دی جانی چاہیے، اس کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تیسرا بتایا کہ بیمار کے بدن پر جو ہے جسم پر ہاتھ پھیر کر دعا پڑھنی چاہیے۔ اور چوتھا بتایا کہ بیمار کے پاس جو ہے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرنا چاہیے اور شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پانچواں بڑا بتایا کہ بیمار سے اپنی دعا کے لیے درخواست کرنا چاہیے۔ شارٹ میں جو ہے ایک سینٹنس آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو جو ہے زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اب جو ہے اس لیسن کو پڑھنے اچھا ایک ابھی 2 لائن رہ گئی ہے، لاسٹ میں کہہ رہے ہیں، چلو پڑھ دو انابیہ، کیا ہے لاسٹ میں؟ اللہ کی رحمت، جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو دریائے رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ سر یہ کیا لکھا ہے؟ معطا احمد۔ معطا احمد، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار نہ ہو؟ پھر کیوں نہ ہم عیادت کے ذریعے اللہ کی رحمت سے اپنا دامن بھرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور فائدہ اس کا بتایا کہ جو بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے اندر لے لیتا ہے، اور ہم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں، اللہ تعالیٰ کی کے نگرانی میں اپنے آپ کو رکھیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس لیسن کو پڑھنے کے بعد بھی کہ ہم جو ہے جب بھی ہمیں موقع ملے، چاہے گھر میں کسی بیمار کی عیادت کرنے کا، یا پڑوس میں کسی بیمار کی عیادت کرنے کا، یا اپنے دوستوں میں کسی بیمار کی عیادت کرنے کا، تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ اور کوشش کرنے چاہیے کم سے کم کال پہ یا میسج پہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ اپنے دوست سے کہ آپ جو ہے بہت دن سے کلاس نہیں کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ جو ہے عملی زندگی میں لاتے ہیں تو اس لیسن کے پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہے۔ اور اگر آپ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد جیسے پہلے تھے ویسے ہی تو ہمیشہ کی طرح کوئی سوال نہیں ہے آج بھی؟ چلے ٹھیک ہے، تو اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ لیسن کمپلیٹ ہو گیا، کل انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز ہم لوگ کمپلیٹ کر دیں گے۔ اس سے پہلے کا کام جس کا جو کمپلیٹ نہ ہو وہ کمپلیٹ کر کے مجھے چیک کروا لے گا، جس نے نہیں کروایا وہ، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔